معصوم کن معصوم کن السلام خواہر والی تو معصوم سلام ہو آپ پر اے دختر ولی خدا، سلام ہو آپ پر اے خواہر ولی خدا، سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی پھوپھی، سلام ہو آپ پر اے دختر حضرت امام موسیٰ بن جعفر کہ جن پر اللہ کی برکات اور رحمتیں ہوں۔ اے فاطمہ، آپ شفاعت کیجئے میرے لیے جنت کے بارے میں، کیونکہ آپ کے لیے خدا کے نزدیک شانوں میں سے ایک بزرگ شان ہے۔ خداوندہ میں سوال کرتا ہوں کہ تمام کر تو میرے لیے سعادت کو، بس نہ سلب کر تو مجھ سے اس صفت کو جس میں ہوں، اور نہیں ہے مدد و قوت مگر خدائے بلند و برتر کے سبب۔ ثم أتيت النساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وأجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مرحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل وعجل فرجهم وقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم
صل على محمد وآل محمد فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي والذي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم بالله وفرج الله همه ولا مغموم بالله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا وكذلك فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جس کی عین حرم حق عبادت ہو جائے کیوں نہ وہ ارباب ولادت ہو جائے کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے جس کی صلوات حیات کو قرار نہ ملے دل میرا باعث قرار حیات میرے دل کا قرار معصومہ میرے دل کا قرار معصومہ اور اس میں بہت توجہ کا طالب ہوں کوئی پوچھے فضیلتوں کے نشان کوئی پوچھے
فضیلتوں کے نشان کہہ دو بالاختصار معصومہ. کوئی پوچھے فضیلتوں کے نشان کہہ دو بالاختصار معصومہ. کہہ دو ایک لفظ میں جہاں ساری فضیلتیں سمٹ جاتی ہیں اس در کو در کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. کوئی پوچھے فضیلتوں کے نشان کہہ دو بالاختصار معصومہ. ساری دنیا میں معتبر قم ہے. بہت توجہ کریے گا. مگر قم کو اعتبار کہاں سے آیا؟ ساری دنیا میں معتبر قم ہے. قم کا ہے اعتبار معصومہ. قم کا ہے اعتبار معصومہ. بہت توجہ کریے. ایک مرتبہ صلوات کا سہارا دے محمد اور آل محمد پر. ساری دنیا میں معتبر قم ہے. قم کا ہے اعتبار معصومہ. یہ فقط آپ کے وجود سے ہے. یہ فقط آپ کے وجود سے ہے. قم بنا با وقار معصومہ. یہ فقط آپ کے وجود سے ہے. یہ فقط آپ کے وجود سے ہے. یہ فقط پھر دہرا رہا ہوں یہ فقط آپ کے وجود سے ہے. قم بنا با وقار معصومہ. جس کو کہتے ہیں عش آل نبی. آپ کو میں پڑھوں اس شعر پڑھنے سے پہلے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھتا ہوں. مقام معصوم قم تو آپ دیکھیے میں وہیں پہ رکا ہوا ہوں. صادق آل محمد نے فرمایا ان للہ حرما وهو مکہ وللرسول حرما وهو المدینہ ولامیر المؤمنین حرما وهو الکوفہ ولنا حرما. اور ہم اہل بیت کا کاشانہ اور حرم بھی ہے. اللہ کا حرم مکہ ہے. رسول خدا کا حرم مدینہ منورہ ہے. میرے مولا سرکار مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حرم کوفہ ہے. لیکن صادق آل محمد نے کہا ہم اہل بیت کا حرم قم ہے. ہم اہل بیت عش آل محمد ہے. کاشانے اہل بیت ہے. خانے اہل بیت قم ہے. کہا ہم اہل بیت کا حرم قم ہے. ستدفن فیہا امرأۃ من ولدی. میری اولاد سے ایک خاتون یہاں دفن ہوگی تو سما فاطمہ جسے فاطمہ کہا جائے گا. منزارہا وجبت لہ الجنہ. جو معصومہ قم کی قم میں زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. کہاں ہم اہل بیت کا گھر قم ہے. تو شاعر کہتا ہے جس کو کہتے اسی کو عش آل محمد کہا جاتا ہے یعنی کاشان اہل بیت. جس کو کہتے عش آل نبی آپ کا ہے دیار معصومہ. جس کو کہتے ہیں عش آل نبی آپ کا ہے دیار معصومہ. آپ کے در کا میں بھکاری ہوں. آپ کے در کا اب میں کی جگہ آپ ہم لگا لیں عزیزان محترم. شعر کی مجبوری ہے وگرنہ میں ہم لگا کے کہتا آپ کے در کا میں بھکاری ہوں. میرا ہے افتخار معصومہ. آپ کے در کا میں بھکاری ہوں. میرا ہے افتخار معصومہ. سر جھکا لے جو آپ کے در پہ. سر جھکا لے جو آپ کے در پہ وہ بنے ذی وقار معصومہ. سر جھکا لے جو آپ کے در پہ وہ بنے ذی وقار معصومہ. زیر قبہ دعا جو کرتا ہوں. زیر قبہ دعا جو کرتا ہوں. زیر قبہ دعا جو کرتا ہوں. مجھ کو ملتا ہے بے شمار معصومہ. مجھ کو ملتا ہے بے شمار معصومہ. آپ کی مدح سے پہنچتا ہوں. آپ کی مدح سے پہنچتا ہوں. پیش پروردگار معصومہ. آپ کی مدح سے پہنچتا ہوں. پیش پروردگار معصومہ. آرزو بس یہ ہے کہ ذیشاں کو. اب میں اس میں ذرا سی ترمیم کروں گا. ہمارے دوست نے شاید آرزو بس یہ ہے کہ ہم سب کو. ذیشاں کو ہٹا کے ترمیم کرتا ہوں. آرزو بس یہ ہے کہ ہم سب کو کر لیں اپنا شمار معصومہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد.
آرزو عزیزان محترم کریم اہل بیت ہیں، کریم اہل بیت ہیں. کرامت کہتے کسے ہیں؟ کریم کہتے کسے ہیں؟ پوچھا گیا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. مولا کرم کسے کہتے ہیں اور کریم کسے کہا جاتا ہے؟ تو امام نے فرمایا الاعطاء قبل السؤال، مانگنے سے پہلے جو دے دیا کریں اسے کریم کہا جاتا ہے. کہا مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، جو مانگنے سے پہلے دے دیا کریں اسے کریم کہتے ہیں. آئیے عزیزان محترم، لیکن ایک فارسی کی مثل پڑھوں اور اپنی بات کو آگے بڑھا دوں. گر گدا کاہل بود تقصیر صاحب خانہ چیز. گر گدا کاہل بود تقصیر صاحب خانہ چیز. اگر مانگنے والا سست ہو، مانگنے والا کاہل ہو، تو اس میں دینے والے کی کیا کوتاہی؟ کہا مانگنے والا مانگ کے تو دیکھے، در اہل بیت پر آ کے تو دیکھے، اپنی جبیں جھکا کر تو دیکھے. کہا گر گدا کاہل بود تقصیر صاحب خانہ چیز، تو دینے والے کی کیا کمی ہے؟ آئیے عزیزان محترم، آپ کریم اہل بیت ہیں، آپ معصومہ ہیں، آپ شفیع روز جزا ہیں، آپ عالمہ ہیں، آپ محدثہ ہیں. تو عالمہ کسے کہا جاتا ہے؟ محدثہ کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم کی آیے کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اگر کوئی عمل صالح انجام دیتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. ایسی طیب و طاہر حیات طیبہ کسے کہتے؟ وہ پاک و پاکیزہ زندگی، وہ طیب و طاہر زندگی جس میں انسان کی مادی ضرورتیں پوری ہوں، معنوی ضرورتیں پوری ہوں، علمی ضرورتیں پوری ہوں، روحانی ضرورتیں پوری ہوں، جسمانی ضرورتیں پوری ہوں. ایسی حیات کو حیات طیبہ کہا جاتا ہے. ایسی زندگی کو حیات طیبہ کہا جاتا ہے. کتنی بابرکت زندگی ہے. ملا صدرہ سے پوچھئے، علامہ مرشی نجفی رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے، آپ کریم اہل بیت ہیں. میں ایک ایک بات پر عزیزان محترم ایک صلوات کا سہارا دے محمد اور آل محمد پر. آپ محدثہ ہیں. محدثہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول پاک، وہ روایت کا سلسلہ علماء نے لکھا ہے آج بھی معصوم قم سلام اللہ علیہا کی ذریح پہ جو حدیث لکھی ہے، جو حدیثیں لکھی گئی، اس حدیث کی جتنی راوی ہیں سب خواتین ہیں، اور 40 راوی ہیں اور 40 خواتین. اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ سب کا نام فاطمہ ہے، سب کا نام فاطمہ ہے عزیزان محترم. اور کیسی معصوم قم نے جو روایت نقل کی ہے اور سلسلہ پہنچتا ہے فاطمہ بنت الرسول تک، اور فاطمہ بنت الرسول نے اپنے والد سے وہ روایتیں کیسی ہیں، ان روایتوں کا مضمون کیا ہے، ان روایتوں کا معنی کیا ہے. اکثر روایتیں وہ ہیں جس میں ولایت علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہے، میرے مولا کی ولایت کو بیان کیا. اسی لیے میں سند کا سلسلہ عرض کر کے وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. سند میں یہ ہے کہ فاطمہ امام رضا علیہ السلام کی بیٹی. اسے بھی عرض کروں، اتفاق یہ ہے 8ویں امام کی بیٹی فاطمہ، بلکہ اتفاق نہ کہو، عمدن ایسا ہے، اتفاق نہ کہو. 8ویں امام کی بیٹی فاطمہ، 7ویں امام کی بیٹی فاطمہ، 6ٹھے امام کی بیٹی فاطمہ، 5ویں امام کی بیٹی فاطمہ، 4تھے امام کی بیٹی فاطمہ، 3رے امام کی بیٹی فاطمہ. تو سند کا سلسلہ جو معصوم قم تک پہنچا ہے، بہت توجہ کریے گا. کہا 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا کی بیٹی فاطمہ نے، انہوں نے 7ویں امام کی بیٹی فاطمہ سے یعنی معصوم قم سے، آپ نے 6ٹھے امام کی بیٹی فاطمہ سے، 6ٹھے امام کی بیٹی نے 5ویں امام کی بیٹی فاطمہ سے، 5ویں امام کی بیٹی 4تھے امام کی بیٹی سے فاطمہ سے. بہت توجہ کریے گا. اور 4تھے امام کی بیٹی نے فاطمہ بنت الحسین سے، اور فاطمہ بنت الحسین نے
ام کلثوم بنت فاطمہ سے، اور ام کلثوم بنت فاطمہ نے فاطمہ بنت رسول سے، اور فاطمہ بنت رسول نے اپنے والد نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ نے روایت کی کہا کہ کیا انسیتم قول اللہ عز وجل یوم غدیر خم، کیا تم رسول کے فرمان کو بھول گئے جو غدیر خم میں فرمایا تھا؟ یہ معصوم قم اس کی راوی عزیزان محترم، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ کیا تم اس حدیث کو بھول گئے اور کیا رسول کا یہ فرمان بھول گئے؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم میری نسبت ویسی ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، جو ہارون کو موسیٰ تھی۔ یہ تو معصوم قم، مکمل زندگی جس کی ولایت کے محور پر چرخ کرے، پوری زندگی جس کی محور ولایت پر گزرے، اسے معصوم قم کہا جاتا ہے۔ یہ معصوم قم اور عزیزان محترم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صلوات کا سہارا دے محمد اور آل محمد پر، صادق آل محمد نے 9 ذی الحجہ کو روز عرفہ میدان عرفہ میں سارے مجمع کو، اچھا جتنے ائمہ اطہار رہے سب کی زندگی میں یہ واضح عمل رہا ہے کہ اس بات کو ضرور بیان کیا جائے، امامت ہم اہل بیت کا حق ہے۔ 9 ذی الحجہ کو روز عرفہ مجمع میں، راوی نے لکھا ہے، مجمع میں کھڑے ہو کر کہا ایھا الناس ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان الامام ثم کان علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم الحسن، ایک صلوات کا سہارا دے محمد اور آل محمد پر۔ ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان الامام ثم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم کہہ کے، اچھا یہ جو روایت امام نے عرفہ میں کہا 3 مرتبہ راوی کہتا ہے، عمرو بن ابی المقدام کہتا ہے کہ 3 مرتبہ اسی جملے کی تکرار کی، پھر داہنی جانب مڑے 3 مرتبہ تکرار کیا، پھر بائیں جانب مڑے 3 مرتبہ تکرار کیا، پھر پیچھے مڑے صادق آل محمد، اور پیچھے مڑنے کے بعد بھی 3 مرتبہ اسی جملے کو تکرار کیا۔ رسول امام، علی امام، حسن مجتبی امام، سید الشہداء امام، علی ابن الحسین امام، امام محمد باقر امام، ثم راوی کہتا ہے کہ میں اس جملے کا معنی سمجھ نہ سکا۔ ثم کہا جب عرفے سے مینا میں پہنچے تو میں نے کہا کہ یہ کس لغت کا، کس زبان کا لفظ ہے، اہل زبان سے پوچھنا پڑے گا، اہل زبان سے پوچھنا پڑے گا۔ کہا میں گیا اہل زبان کے پاس، میں نے کہا یہ صادق آل محمد نے ایک لفظ استعمال کیے ثم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتا ہے شخص کہ اس کا مطلب یہ انا فاسالونی، کہا 5ویں امام کے بعد امام میں ہوں گا، جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو۔ بہت توجہ کریے گا عزیزان محترم، جو پوچھنا ہو وہ مجھ سے پوچھو۔ تو بیٹے نے کہا، صادق آل محمد نے کہا جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، اور ادھر میرے مولا نے کمیل کا ہاتھ پکڑ لیا، بہت توجہ کریے گا، اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور لے جانے کے بعد کہا یا کمیل الناس ثلاثہ عالم ربانی متعلم علی سبیل النجات حمج رعاء اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق۔ توجہ کریے گا، ایک کمیل لوگ 3 طرح کے ہیں، ایک بہت پڑھے لکھے، دوسرے لوگ سیکھنے والے، کہا تیسرا گروہ بہت خطرناک ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا تیسرا گروہ بہت خطرناک ہے۔ کمیل کو پکڑا تھا، صحرا میں لے کے گئے تھے، اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر میرا مولا کہہ رہا تھا انہا ہنا لعلما جما۔ کمیل ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا سمندر ہے، مگر لینے والا نہیں، مگر لینے والا کوئی نہیں ہے، لینے والا کوئی نہیں۔ کہا کچھ ملتے ہیں، چالاک ہیں، ذہن تو ہے، مگر وہ ایسے ہیں کہ دنیا کے مقابل میں دین کو بیچ کھائیں گے۔
کہا دنیا کے مقابل میں دین کو، کہا تیسرا گروہ بہت خراب ہے، ان کی مثال مکھیوں مچھروں جیسی ہے کمیل، کہا ہلکے سے ہوا کے جھونکے پر بہ جاتے ہیں، ہر آواز کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ہر آواز کے، جس نے جو آواز لگائی اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ کیوں ایسا کرتے؟ لم یستضیئوا بنور العلم، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نور علم سے منور ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب علم آتا ہے تو ثبات قدم لے آتا ہے۔ اب عزیزان محترم، جب یہاں تک آپ کو لے کر آیا، لوگ کہتے ہیں کہ ہر بات میں تم اپنے مولا تک پلٹتے ہو، کیوں نہ پلٹے ہیں عزیزان محترم؟ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ اسے بہت سنیے گا، بہت لطیف بات ہے۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ کہا ہر ایک کو آپ بزدل بتاتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے، کہا جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے، طاقت رکھتے تھے بہادر، ہاں ذرا حالات سے مجبور تھے بہادر۔ جنگیں بہت سنیے گا عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر، پر ذرا حالات سے مجبور تھے۔ باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا۔ تو شاعر کی دلیل سنیے گا، تو پھر توڑا کیوں نہیں؟ باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے۔ بہت توجہ کریے گا، باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ میں یہ بولا ان سے ہنس کر، ٹھیک کہتے ہیں جناب۔ میں یہ بولا ان سے ہنس کر، ٹھیک کہتے ہیں جناب، ہاں مگر دے دیجئے اس کا جواب، ہاں مگر دے دیجئے۔ اسے غور سے سنیے گا۔ یہ بتائیے، تو جب گھوڑا لے کر بھاگ رہا تھا تو آپ لگام کھینچ کے روک دیتے؟ بھائی شاعر کہہ رہا ہے کہ جب گھوڑا لے کر بھاگا تھا، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کر بھاگا تھا انہیں، تو آپ لگام پکڑ کے کھینچ دیتے، گھوڑا رک جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اتنی بھی دم نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کو روک سکیں۔ بھائی آپ میں اتنی دم بھی نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کو روک سکیں۔ تو جو ایک بھاگتے ہوئے گھوڑے کو نہ روک سکے، وہ کیا نظام امت سنبھال سکے گا؟ نظام امت کو وہ کیا سنبھال سکے گا جسے ایک بھاگتا ہوا گھوڑا نہ رکے؟ بہت سنیے گا۔ میں یہ بولا ان سے ہنس کر، ٹھیک کہتے ہیں جناب، ہاں مگر دے دیجئے اس کا جواب، روک سکتا تھا نہ جو، بہت توجہ کریے گا، روک سکتا تھا نہ جو ایک اسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو؟ روک سکتا تھا نہ جو، اما جس میں ایک گھوڑے کو سنبھالنے کی دم نہ ہو، وہ کیا نظام امت اسلام سنبھالے گا؟ روک سکتا تھا نہ جو ایک اسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو؟ درود پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ خدا کی قسم حرم معصوم قم جو بھی چلا گیا، فلک اے فلک دخترے باب الحوائج کا کرشمہ ہے یہ، اے فلک دخترے باب الحوائج کا کرشمہ ہے یہ، کہ ہر انسان کو حرم معصوم قم اپنا وطن محسوس ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنا وطن محسوس ہوتا ہے حرم معصوم قم۔ معصومہ عزیزان محترم، امام زادوں میں یہ آپ کو وہ مقام ہے کہ جس کی زیارت 8ویں امام سے معصور ہے۔
میرے 8ویں امام کی طرف سے نقل ہوئی آپ کی زیارت، اور معصومہ کسی اور نے آپ کو لقب نہیں دیا، 8ویں امام نے آپ کو لقب معصومہ کا دیا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا منظار المعصومۃ بقم کمنظارنی، جس نے قم میں معصومہ کی زیارت کی گویا ایسا ہے جس نے مجھ علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کی، مجھ علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کی۔ پوچھئے 9ویں امام کی پھوپھی کو معصومہ کہتے ہیں، 8ویں امام کی بہن کو معصومہ کہتے ہیں، 7ویں امام کی بیٹی کو معصومہ کہتے ہیں، بنت الرسول کو معصومہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے 8ویں امام نے کہا منظارہا عارف، رات نجف اشرف میں چلہ کیا، 40 رات بیتوتا کیا۔ علامہ مرشی کے والد نے کہا جب میں 40 رات بیتوتا کرتے کرتے ایک دن عالم مکاشفہ، یہ عالم مکاشفہ کیا ہے؟ عالم مکاشفہ کیا ہوتا ہے؟ کہا نہ ہی نیند کا ہو عالم اور نہ ہی مکمل بیداری ہو، نہ مکمل نیند نہ مکمل بیداری۔ کہا عالم مکاشفہ میں سید محمود مرشی نجفی کہتے کہ میں نے دیکھا مولا آ گئے، تو مولا نے مجھ سے کہا سید محمود مرشی کیا چاہتے ہو، چاہتے کیا ہو؟ تو کہا مجھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا نشان چاہیے۔ کہا مولا میں نشان قبر فاطمہ بنت میں زیارت کروں تو کیا کروں، میں زیارت کروں تو کیا کروں؟ تو مولا کے جملے سنیے گا، کہتے ہیں کہ اللہ نے جاہو جلال و جبروت فاطمہ بنت الرسول معصوم قم کو عنایت، معصوم ہے۔ اگر تم فاطمہ بنت الرسول کے ثواب کو حاصل کرنا چاہے تو مولا کہتے ہیں تو جاؤ معصوم قم کی زیارت کرو۔ تو سید محمود مرشی والد ہیں علامہ مرشی نجفی کے، جن کی لائبریری دنیا کی مشہور لائبریریوں میں سے ایک ہے۔ کہتے کہ میرے والد نے مجھ کو حکم دیا کہ شہاب الدین مرشی اب تم قم جاؤ، قم چلے جاؤ، اس لیے کہ میرے جسم میں طاقت نہیں ہے کہ میں قم جا سکوں۔ تو علامہ مرشی نجفی رحمت اللہ علیہ لکھتے کہ میرے والد نے کہا تم جاؤ قم، معصوم قم کی زیارت کرو اور مشہد میں سامن الائمہ امام رؤوف کی زیارت کرو۔ اب کہتے ہیں مرشی نجفی علی اللہ مقامہ، اللہ ان کی روح پاک پر درود نازل فرمائے، وہ کہتے میں قم میں تو جو قم کے حوضے کے بانی ہیں علامہ حائری، وہ کہتے ہیں کہ مرشی نجفی تم یہیں رک جاؤ، تم یہیں رک جاؤ، اب اسے توجہ کریے گا، تم یہیں رک جاؤ۔ کہ اس کی وجہ سے میں رک گیا قم میں۔ جب لکھا ہے عزیزان محترم، مرشی نجفی صاحب طلبہ سے بیان کرتے تھے، کہا آج 60 سال ہو رہے ہیں، یہ کوئی ایسے میں باتیں نقل نہیں کر رہا ہوں، وہاں حرم سے چھپی کتاب، کہا آج 60 سال سے مرشی نجفی رحمت اللہ علیہ فرماتے 60 سال ہو گیا، معصوم قم کا سب سے پہلا زائر میں ہوتا ہوں۔ کہا کبھی ایسا نہ ہوا ہو، کہا سب سے پہلا زائر معصوم قم کا میں ہوتا ہوں۔ اسی لیے لکھا ہے، آپ نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دن ذرا موسم خراب سا تھا اور میں اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹا ہوا تھا کہ ابھی حرم کو جانا ہے، آنکھ لگ گئی۔ اور عزیزان محترم اگر آپ دیکھیں تو دنیا سے زائرین آ کر دروازے کے قریب، ٹھنڈک کا موسم ہے، کہتے میں ایک خاتون آ گئی، بہت توجہ کریں گے، خاتون آ گئی، خاتون آ کے کہتی ہیں کہ شہاب الدین مرشی تم سو رہے ہو اور ہمارے زائر دروازے پہ کھڑے ہوئے، کہ تم سو رہے ہو ہمارے زائر دروازے پہ کھڑے ہوئے مشکلات میں گرفتار ہے۔ میں اٹھا دوڑا آیا تو میں نے دیکھا، اب وہ لکھتے ہیں مرشی نجفی کی لباس سے ایسا لگ رہا تھا یا وہ ہندوستان کے زائر تھے یا پاکستان کے۔ کا دیکھا دروازے پہ کھڑے ہوئے کانپ رہے ٹھنڈک کی وجہ سے۔ عزیزان اتنا خیال ہے معصوم قم کو اپنے زائر کا، ایسے لگ رہا جیسے کانپ رہے۔ تو کہا میں نے وہاں کے خادم کو آواز دی، حبیب نام کا خادم تھا، کہا جب میں نے آواز دی تو اس نے دروازہ کھولا۔ کہا آگے آگے میں گیا، پہلا زائر ہوتے تھے نا مرشی نجفی، کہا آگے آگے میں گیا، پیچھے پیچھے زوار معصوم قم آ گئے، زوار معصوم قم آ گئے، زیارت کرنے لگے۔ عزیزان محترم آپ کو پتا ہے، آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے، دوسرا سرا میرے تابوت سے انسان کو فضیلتیں اسی در سے ملتی ہیں۔ جامع کبیرہ کے الفاظ سناؤں، عادتکم الاحسان، آپ کی عادت ہے نیکی کرنا۔ اہل بیت کا کرم عظیم، اصول الکرم، جہاں سے کرامتیں جنم لیتی ہیں نا، اس در کو در اہل بیت کہا جاتا ہے۔
یہ مکرم ہستیاں ہیں، مکرم ہستیاں ہیں. کہا باندھ دینا، ایک سرا میرے امامے کا زری سے باندھنا اور دوسرا میرے تابوت سے باندھ کر پڑھنا تو مصائب سید الشہداء پڑھنا، وہاں مصائب سید الشہداء پڑھنا. ایک اور باتیں کہوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے. کریم ہے، یہ کریم ہے. آپ کو پتا ہے کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کی 3 صفتیں میں جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹ دوں. کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، امام رؤوف کو بھی کریم اہل بیت، معصوم قم کو بھی کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. اور اہل بیت کے گھرانے کی ہر فرد کریم ہے، ہر فرد کریم ہے. عزیزان محترم، جس کی روح بلند، جس کا کردار عالی، جس کی روح طیب و طاہر، جس کے نزدیک پستی جا نہیں سکتی، رجس جن سے نزدیک نہیں ہو سکتا، ایسی ہستیوں کو کریم کہا جاتا ہے. تو خدا تک پہنچنے کا، ان کے در پر آ جاؤ تو خدا مل جاتا ہے، ان کے در پر آ جاؤ تو زندگی مل جاتی ہے. تو پہلی صفت کریم کی کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے. لوگوں کی مشکلات کو، الکریم یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضیہ. کہا کریم انسان لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے. اچھا تو لوگوں کی مشکلات کو دور کر کے کیا احسان جتاتا ہے؟ کیا منت کرتا ہے کہ میں نے تمہاری مشکل کو؟ کہا ہرگز نہیں. کہا لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اپنے اوپر ایک قرض سمجھتا ہے. یہی تو عزیزان محترم سورہ انسان میں آلتا علل انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہ تھا؟ اللہ قابل ذکر نہ تھا مگر اللہ رے ایک انسان کس نے مقام تک پہنچا. کہا ہم بھوکے کو کھانا کھلاتے، اسیر کو کھانا کھلاتے، فقیر کو کھانا کھلاتے. اچھا کریم ہے نا، کریم. آپ کو پتا ہے میں محفل پڑھ کے اتروں گا تو میرے دل میں رہے گا کہ کوئی کہے کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا پڑھا. اہل بیت کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہا نہ ہمیں بدلہ چاہیے، نہ ہی ہم شکریہ کا انتظار کرتے ہیں. کہا ہم وہ کریم ہستیاں ہیں نا. لا نرید منکم، خدا کی قسم کھانا کھلا دیا، اسیروں کو، غریبوں کو، فقراء کو دے دیا اور کہا لے جاؤ لے جاؤ. اچھا ہمارے گھر کی جب بات آ گئی تو میں اپنے وقت سے ہی اتر جاؤں گا. بات آ گئی تو کہہ دوں اگر گھر کا ایک آدمی دے دے کسی کو، ماں دے دے اور باپ دینے جائے تو کہہ دے کہ ارے ابھی ہم نے دیا آپ کیوں دے رہے ہیں، ہم نے تو دیا ہے نا آپ کیوں دے رہے ہیں. اچھا بیٹا دینے جائے، ارے اب 2 لوگ نے دے دیا بیٹا تم کیوں دے رہے ہو. ہائے رے جانے قربان ہو اہل بیت کا گھرانا، جانے قربان ہو تیرے اہل بیت پر. ارے علی نے دے دیا، فاطمہ نے دے دیا، حسن نے دے دیا، حسین نے دے دیا، گھر کی کنیز فضا نے دے دیا، مگر کسی نے نہیں کہا ہم نے دے دیا تم نہ دو، ہم نے دے دیا تم نہ دو، کسی نے نہیں کہا. عزیزان محترم پتا چلا ہر ایک کے جسم میں ایک روح کار فرما ہے، ایک روح کار فرما. اگر کوئی رک جاتا تو ان کے کرم کا اندازہ کیسے ہوتا. دے کر انہوں نے اپنا کرم بتا دیا. کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے آنے والے کو دے دیا جائے. ہمارے در پر جو آ گیا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ نہیں جاتا. کریم انسان کی دوسری صفت ہے الکریم یشکر القلیل واللئیم یکفر الجزیل. کہا کریم انسان اگر اللہ اسے تھوڑا بھی دیتا ہے نا تو شکریہ ادا کرتا ہے. تھوڑا سا بھی پا کر کریم کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہے. جانے قربان. مگر پست انسان کتنا بھی مل جائے ناشکرا بنا رہتا ہے، کتنا بھی مل جائے ناشکرا. اور کریم کی تیسری صفت یہ ہے المتبرع بالمعروف والاعطاء قبل السؤال. مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے. الاعطاء قبل السؤال، مانگنے سے پہلے. ایک مثال عرض کروں گا، زحمت تمام کر دوں گا. کریم اہل بیت کے ولادت کی محفل ہے عزیزان محترم. خدا کی قسم یہی تو وہ جگہ ہے نا جہاں انسان کی روح طیب و طاہر ہوتی ہے، جہاں انسان پاک کو اسی لیے تو رکھا گیا ہے تاکہ ان کی روحیں
طیب و طاہر اس فضا میں آ جائیں جس فضا میں نبی اور آل نبی زندگی گزارتے ہیں. یہی تو ہے میرے چھٹے امام ہیں. مانگنے سے پہلے دے دے, مانگنے سے پہلے دے دے, مانگے نہ مگر دے دیا جائے. چھٹے امام رات کی تاریکی اور دوش پر روٹی لادے ہوئے چلے. ایک محلہ جہاں نادار غربا فقرا, معلہ بن خنیس پیچھے پیچھے کا تھیلی سے کچھ گرا تو میں نے کہا, آگے بڑھا, امام کو سلام کیا. تو معلہ بن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے جب سلام کیا تو امام میری آواز سن کر مجھے پہچان گئے. کہا معلہ تم ہو؟ کہاں؟ تو کہا یہ جو چیز گر گئی اسے اٹھا لو. اٹھا لیا معلہ نے, دیکھا روٹی ہے. تو معلہ بن خنیس کہتے کہ مولا یہ تھیلی مجھے دے دیجئے, جانے قربان ہو, یہ تھیلی, یہ بوجھ مجھے دے دیجئے روٹی کا. آپ کو پتا ہے مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کیا کہا؟ کہا میں اس کام کا زیادہ سزاوار ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے غربا کو دے دوں. کہا اگر تم آنا چاہتے تو آؤ. کہا میں ہو گیا ساتھ ہو گیا. دیکھا کہ ایک ایسے محلے میں گئے جہاں غربا مساکین سو رہے تھے اور کہا اس میں سے کوئی نہیں جگ رہا تھا. کہا مولا نے سب کے سرانے ایک ایک روٹی رکھ دی, ایک ایک دو. کا کوئی جگ نہ رہتا. بغیر مانگے جو دیتے ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. بغیر مانگے جو دے دے انہیں اہل بیت کا. کوئی مانگ نہ رہا تھا, سویا ہوا انسان تھا. کہا سب کے کا اتنی لے کے گئے تھے, سب کے سرانے رکھ دیا. تو کیا اپنوں کو بھی دیتے ہیں یا پرائے کو بھی دیتے ہیں؟ سوال ہے نا. کیا کریم ہے. تو معلہ بن خنیس سے رہا نہ گیا. کہا مولا یہ جن کے سامنے آپ نے روٹی رکھی ہے یہ بتائیے یہ آپ کے چاہنے والے ہیں؟ آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کی امامت کو قبول رکھتے ہیں. جانے قربان ہو, جانے ایسے انسان کو جمع مرد کہا جاتا ہے, ایسے انسان کو کریم کہا جاتا ہے جو بشریت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کہا کیا آپ کی امامت کا اعتقاد رکھتے ہیں؟ کہا معلہ نہیں. کہا ان میں کوئی میری امامت کا اعتقاد نہیں رکھتا. کہا معلہ بن خنیس سننا چاہتے ہو؟ اگر میری امامت کا اعتقاد رکھتے تو میں اس سے زیادہ کرتا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. کہا اگر امامت کا اعتقاد رکھتے, اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. یہ معصوم قم کا جملہ ہے آپ کی زیارت کا. بڑا قیمتی جملہ ہے کہ معصوم قم کی زیارت پہ پڑھتے کہ ہماری عاقبت بخیر, اللہ ہمارا انجام بخیر ہو. ہم جب تک زندہ رہیں دامن اہل بیت سے متمسک رہیں, اور جب جائیں یہاں سے تب بھی ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے متمسک رہے. اور آپ کی زیارت میں کہ یہ جو اللہ نے ہم کو نعمتیں دے رکھی, فلا تسلب منی ما فیہ, نعمت ولایت, نعمت اہل بیت کا محب ہونا یہ نعمت ہے, شیعہ ہونا نعمت ہے. ہمارے دل میں محبت اہل بیت ہے. بار الہ ہمارے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو کم نہ کرنا. معبود جب تک زندہ رہیں, جب تک جیے, ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن سے ہم متمسک رہیں. بار الہ تجھے اس عظیم شب کا واسطہ ہے, تجھے اس عظیم شب کا واسطہ, ہمیں اہل بیت کی معرفت کی توفیق مرحمت فرما, اور ان کے طیب و طاہر سیرت پاک پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. حاضرین میں جو بھی آپ کریمہ ہیں, معصوم قم آپ کریمہ اہل بیت ہیں, روح اہل بیت یقیناً یہاں ہے. اہل بیت آپ کریم ہیں, بغیر مانگے دیتے ہیں. صادق آل محمد آپ نے کہا کہ اگر میرا چاہنے والا ہوتا تو میں اور دیتا. مولا ہم آپ کے در کے گدا ہیں, ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما دیجئے. مولا جو صلحاء نیک اور خاص بندوں کو ان شبوں میں عطا کریے گا اس میں ہمیں بھی شمار کر لیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ سبھی حضرات کو بہت زیادہ ہی مبارک ہو. آپ حضرات تشریف رکھیں, انشاءاللہ منقبت کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. بر محمد وآل محمد صلوات.
مومنین کرام، آپ نے قبلہ و کعبہ کی تقدیر سماعت فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ بارگاہ جناب معصومہ قم میں بی بی پاک آپ کو مولانا کے علم میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے اور مولانا کے افکار میں اور اضافہ فرمائے، علم میں اور اضافہ فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ مل کے بابا بلند صلوات پڑھ دیجیے، اس کے ساتھ منقبت کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ شب جمعہ باباد بلند امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ ذوالقرنین سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب معصومہ قم میں عطیہ پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ چھوڑ دو اس کو، کیا کرنا ہے، دو بندے۔ صلوات پڑھیں۔ آقا کے غلاموں کا ہر دور میں نعرہ ہے، آقا کے غلاموں کا ہر دور میں نعرہ ہے، آقا کے غلاموں کا ہر دور میں نعرہ ہے، ایمان ابو طالب ایمان ہمارا ہے، ایمان ابو طالب ایمان ہمارا ہے۔ ایک بوڑھے صحابی سے یہ صفت نبی بولے، ایک بوڑھے صحابی سے یہ صفت نبی بولے، اے شیخ اتر نیچے ممبر تو ہمارا ہے، اے شیخ اتر نیچے ممبر تو ہمارا ہے، تم ہم کو کہو کافر ہم تم کو کہیں بھائی، تم ہم کو کہو کافر ہم تم کو کہیں بھائی، وہ ظرف تمہارا ہے یہ ظرف ہمارا ہے، وہ ظرف تمہارا ہے یہ ظرف ہمارا ہے، جب جب بھی مسائل کے الجھاؤ نے مارا ہے، جب جب بھی مسائل کے الجھاؤ نے مارا ہے، فاروق نے گھبرا کے حیدر کو پکارا ہے، فاروق نے گھبرا کے حیدر کو پکارا ہے، کیوں چوٹ سی لگتی ہے بدعت کے کلیجے پر، کیوں چوٹ سی لگتی ہے بدعت کے کلیجے پر، آنسو بھی ہمارے ہیں سینہ بھی ہمارا ہے،
آنسو بھی ہمارے ہیں، سینہ بھی ہمارا ہے. اور بالکل یہ میرے اوپر ہی شعر ہے. ایک وقت تھا جب میرے بس 3 سہارے تھے. ایک وقت تھا جب میرے بس 3 سہارے تھے. اب 5 کا 12 کا 14 کا سہارا ہے. اب ایک وقت تھا جب میرے بس 3 سہارے تھے. اب 5 کا 12 کا 14 کا سہارا ہے. شوہر بھی ولی کا، بیٹے بھی مومن کے. شوہر بھی ولی کا، بیٹے بھی مومن کے. زہرا کا مکان کیا ہے، ایمان کا مینارہ ہے. زہرا کا مکان کیا ہے، ایمان کا مینارہ ہے. تم بغض علی لے کر پہنچو گے کہاں سوچو. تم بغض علی لے کر پہنچو گے کہاں سوچو. جنت بھی ہماری ہے، کوثر بھی ہمارا ہے. جنت بھی ہماری ہے، کوثر بھی ہمارا ہے. او حیدر سے جدا ہونا پڑنا ہے خلاقت میں. حیدر سے جدا ہونا پڑنا ہے خلاقت میں. یہ میرا نہیں رنگین فاروق کا نعرہ ہے. یہ میرا نہیں رنگین فاروق کا نعرہ ہے. صلوات. بارے دیگر بلند تر صلوات. اسنودی جناب سیدہ طاہرہ معصومہ بلند ترین صلوات. عالم میں یوں شریک رسالت سے فاطمہ. عالم میں یوں شریک رسالت سے فاطمہ. رحمت اگر نبی ہے تو سایہ رحمت سے فاطمہ. عالم میں یوں شریک رسالت فاطمہ. دانا کے اشتراک ہے
سجدہ قبول ہے دونوں گئی تیرا سجدہ قبول ہے حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ دونوں گئی اشتراک ہے سجدہ قبول ہے حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ توحید کے مزاج کو محمد سے پوچھئے پردے میں تھے علی تو حقیقت میں فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ رحمت اگر نبی ہے تو سایہ رحمت ہے فاطمہ بار دیگر بلندتر صلوات ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے، ایسی ہونی چاہیے
وابستگی عباس سے جیسے لپٹی ہے وفائیں آج بھی عباس سے ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے خواہشوں کو پورا کرنے در پہ آئیں گے ملا خواہشوں کو پورا کرنے در پہ آئیں گے ملا مانگ کر دیکھو ذرا تم بھی کبھی عباس سے ایسی ہونی ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے اے نصیری ہو گئی تیرے عقیدے کی نفی اے نصیری ہو گئی تیرے عقیدے کی نفی شکل ملتی ہے تیرے معبود کی عباس سے ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے مشق کو دیکھا ہم سے منسلک تو یوں لگا مشق کو دیکھا عالم سے منسلک تو یوں لگا آج بھی لپٹی ہوئی ہے تشنگی عباس سے ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے اس لیے بھی کربلا جانے کی خواہش ہے مجھے اس لیے بھی کربلا جانے کی خواہش ہے مجھے مانگنی ہے شیخ در کی نوکری عباس سے ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے موت آ سکتی نہیں عباس کو میں شرطلا موت آ سکتی نہیں عباس کو میں شرطلا دوست تو ہے زندگی کی زندگی عباس سے ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے رد نہیں ہوتی دعا دونوں کے در سے اس لیے رد نہیں ہوتی دعا دونوں کے در سے اس لیے مانگ لیتا ہوں کبھی زینب کبھی عباس سے ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے پر محمد والے محمد صلوات صلوات بر محمد والے محمد پھر بھی صلوات پڑھے محمد والے
جانے کیا ہے سرکار ابو طالب، میرے دل میں نہ جانے کیا ہے سرکار ابو طالب، ولیوں کے بھی آقا ہے سرکار ابو طالب، جو کل نبیوں سے افضل ہیں اور آقا ہیں جہانوں کے، جو کل نبیوں سے افضل ہیں اور آقا ہیں جہانوں کے، آقا اس محمد کے ہیں سرکار ابو طالب، آقا اس محمد کے ہیں سرکار ابو طالب، حجاب کبریا ہے جو عزت ہے جو اللہ کی، حجاب کبریا ہے جو عزت ہے جو اللہ کی، اس عزت کے وارث ہیں سرکار ابو طالب، اس عزت کے وارث ہیں سرکار ابو طالب، باب علم شہر علم جھکے ہیں جس کے قدموں پر، باب علم شہر علم جھکے ہیں جس کے قدموں پر، اس ہستی کو کہتے ہیں سرکار ابو طالب، اس ہستی کو کہتے ہیں سرکار ابو طالب، اگر نکتہ بانا ہو تو قرآن مکمل ہے، اگر نکتہ بانا ہو تو قرآن مکمل ہے، اس کی روشنائی ہے سرکار ابو طالب، اس کی روشنائی ہے سرکار ابو طالب، بڑے کم بخت ہیں وہ لوگ جو خود کافر منافق ہیں، بڑے کم بخت ہیں وہ لوگ جو خود کافر منافق ہیں، ارے کعبے کبھی قبلہ ہے سرکار ابو طالب، ارے کعبے کبھی قبلہ ہے سرکار ابو طالب، علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، جسے بخشے علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو یا مفتی ہو، ولی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا، نعرہ صلوات۔
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات صلی علی محمد۔ مومنین پہلے یہ اعلان سماعت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو جشن ولادت با سعادت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام منعقد ہوگا۔ اب تمام مومنین سے درخواست ہے کہ بپابندی وقت اور ذاکرین حضرات سے خصوصیت کے ساتھ کہ پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیے گا تاکہ سب کو اس جشن میں شریک ہونے کا برابر موقع ملے۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ بارگاہ جناب معصوم قوم میں منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، اور جناب فاطمہ کا آئینہ معصوم قم ہے، یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کرتا ہوں، کیوں کہ سبھی کے واسطے مشکل کشا ہے معصوم قم ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے۔ یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی، درود پڑھ لیجیے محمد۔ یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی، حجابی نور کا ایک سلسلہ معصوم قم ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ علی اکبر سے صغرا کی محبت کا سر آیا، جب ہی تو عاشق مولا رضا معصوم قم ہے، کبھی ذل رضا مشکل میں گھبراتا نہیں اکثر، کہ ہر مشکل میں اس کا آسرا معصوم قم ہے، جناب فاطمہ کا آئینہ معصوم قم ہے۔ درود بر محمد وعلیہ معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا شگفتہ آواز ہے۔ آخر میں اپنے بھائی آصف سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائے اور جو کچھ بھی وہ عطا کرنا چاہتے ہیں عطا فرمائے۔ بل کے ماوض بلند مہارت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات مل کے پڑھیے بآواز بلند۔
सामीन ज़िवाकार, आप सबको करीमा अहले बैत जनाब मासूमा कुम सलवातुल्लाह अलैहा और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की पाक आमद बहुत बहुत मुबारक हो। एक छोटी सी इल्तमास है, गुजारिश ये है मेरी कि मनकबत खान में और शायर में थोड़ा सा फर्क ये होता है। मनकबत खान में लहन के साथ पढ़ना है, उसमें आप ऊँग भी सकते हैं, खामोश भी रह सकते हैं। शायर के साथ आप बोलेंगे तभी वो पढ़ सकता है। तो थोड़ा सा मेरे साथ ताउन फरमाइएगा और मैं अपनी नौकरी शुरू कर रहा हूं 4 मिसरों से कि एक दरूद पढ़िए मिलके बावाज़े बुलंद। सोचो कि अगर हजरत इमरान ना होते, सोचो कि अगर हजरत इमरान ना होते, तौहीद की तबलीग के इम्कान ना होते, तौहीद की तबलीग के इम्कान ना होते। किबला ज़हरी साहब, मैं कह सकता था इस्लाम की तबलीग के इम्कान ना होते। मैंने ये क्यों कहा तौहीद की तबलीग के इम्कान ना होते? दरअसल जब कभी भी मेरे मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई मोजज़ा रूनुमा हुआ, लोगों के दिल में ये गुमान आने लगा कि कहीं अली अल्लाह तो नहीं, मेरे मौला ने कहा खबरदार मुझे अल्लाह मत कहना, मैं अली इब्ने अबी तालिब, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। बड़ी मेहरबानी बोलिएगा, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। और फौरन सर अल्लाह के सजदे में। इसलिए कह रहा हूं, सोचो कि अगर हजरत इमरान ना होते, तौहीद की तबलीग के इम्कान ना होते। जो बंदा जश्न की नीयत से आया है 34 सतर तक मेरे साथ सफर करना, सोचो कि अगर हजरत इमरान ना होते, तौहीद की तबलीग के इम्कान ना होते। और कहते हैं मुसलमान जिसे शौक से काफिर, काफिर जो ना होता तो मुसलमान ना। सदा सलामत रहिए, सदा सलामत रहिए। मिलके हाथ बुलंद करके सारे इबादत कीजिए, हैदरी। बहुत शुक्रिया, तवज्जो हाथ पे बेइंतहा ममनून व मुतशक्किर हूं। काफिर जो ना होता, कहते हैं मुसलमान जिसे शौक से काफिर, काफिर जो ना होता तो मुसलमान ना होते। कोई लंबी चौड़ी आपको जहमत नहीं देनी, एक मनकबत के 2 या 3 शेर और मैं आपकी जहमत तमाम करने लगा हूं। बिल्कुल ताजा मनकबत है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। जो मुश्किल दीन की टाले उसे इमरान कहते हैं। बड़ी मेहरबानी, थोड़ा सा बोलिएगा, ताउन कीजिएगा मेरे साथ। जो मुश्किल दीन की टाले। कभी कभी वादी कबीर में हाजिरी होती है, आज मौला को मंजूर था, मेरी यहाँ पे हाजिरी लिखी हुई थी, मैं आ गया हूँ हाजिरी देने के लिए। मेरे साथ थोड़ा सा ताउन कीजिएगा। जो मुश्किल दीन की टाले उसे इमरान कहते हैं। ये रदीफ है, ये आपने साथ बोलनी है। जो मुश्किल दीन की टाले उसे इमरान कहते हैं, जो बातिल को मिटा डाले उसे इमरान। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सदा सलामत रहिए। जो मुश्किल दीन की टाले उसे इमरान कहते हैं, जो बातिल को मिटा डाले उसे इमरान कहते हैं। कमर भाई तवज्जो कीजिएगा, जो बातिल को मिटा डाले उसे इमरान कहते हैं। मैं कह रहा हूं हुजूम कुफ्र को, जिसे एक तन्हा जात के डर से। किबला काफिया देखिएगा, हुजूम कुफ्र को जिसे एक तन्हा जात के डर से पड़े हों जान के लाले उसे इमरान के। सदा सलामत रहिए भाई, सदा सलामत रहिए, सदा सलामत रहिए। मिलके बोलिए हैदरी। हुजूम कुफ्र को, हुजूम कुफ्र को जिसे एक तन्हा, बड़ी मेहरबानी, जिसे एक तन्हा जात के डर से पड़े हों जान के लाले उसे इमरान कहते हैं। और खुदा के बाद जिस सुल्तान के दरबारे अजमत में, खुदा के बाद जिस सुल्तान के दरबारे अजमत में झुके वहदत के रखवाले उसे इमरान कहते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। खुदा के बाद जिस सुल्तान के दरबारे अजमत में झुके वहदत के रखवाले उसे इमरान कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल कमाले औज पे पहुंचा हुआ शेर आपकी आला समातों की नजर करने लगा हूं। मैं कह रहा हूं, खुदा लगता हो जो बंदा, खुदा लगता हो जो बंदा, खुदा हो नहीं, खुदा लगता हो जो बंदा, जो उस बंदे का बाबा हो। हाय 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 हाय, बड़ी मेहरबानी, सदा सलामत रहिए, सदा सलामत रहिए भाईजान, सदा सलामत रहिए। खुदा लगता हो जो बंदा, खुदा लगता हो जो बंदा, जो उस बंदे का बाबा हो, खुदा के चाहने वाले उसे इमरान। हाय 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 हाय, मिलके मिलके। खुदा लगता हो जो बंदा, खुदा लगता हो जो बंदा, जो उस बंदे का बाबा हो। 4 मिसरे लबों तक आ गए हैं, आपकी आला समातों की नजर करने लगा हूं कि अली के बाप के जैसा किसी का बाप नहीं। अरब के उस माशरे की बात कर रहा हूं जहां बड़े बेटे के नाम से कुनियत होती है, ठीक है, जहां बड़े बेटे के नाम से कुनियत होती है, जहां बहुत से अबू हैं, उनमें अबू तालिब का मकाम क्या है वो बताने लगा हूं। अली के बाप के जैसा किसी का बाप नहीं,
شرف جہاں میں یہ اپنی مثال آپ ہوا. نصیریوں نے علی کو خدا کہا ہے، اگر ان کے عقیدے کے مطابق نصیریوں نے علی کو خدا کہا ہے اگر، تو اس طرح ابو طالب خدا کا باپ. ہائے 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 ہائے. سدا سلامت رہیے، سدا سلامت رہیے. مل کے ہاتھ بلند کر کے سارے عبادت کرو. حیدری خدا لگتا ہو جو بندہ، مست. سدا سلامت رہو، سدا سلامت رہو، سدا سلامت رہو. خدا لگتا ہو جو بندہ، جو اس بندے کا بابا ہو. خدا کے چاہنے والے اسے عمران کہتے ہیں، خدا کے چاہنے والے اسے عمران کہتے ہیں. آخری شعر ہے اس کی، آخری سطر جو ہے فرد ثانی جو ہے وہ قبلہ 2 مرتبہ پڑھوں گا اور دونوں مرتبہ میں الگ مفہوم کے ساتھ ہوگی. خدا کے چاہنے والے اسے عمران کہتے ہیں، خدا کے چاہنے والے اسے عمران کہتے ہیں. مشہور حدیث ہے، حدیث نہیں پڑھنے لگا، اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں محمد اور علی 2 ہیں مگر ہیں پیکر وحدت. ہائے 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 ہائے. محمد اور علی 2 ہیں، محمد اور علی 2 ہیں. جو بندہ جشن کی نیت سے آیا ہے فرد ثانی پہ عقیدے کا معراج کرے گا. محمد اور علی 2 ہیں مگر ہے پیکر وحدت. تو جو توحید کو پالے اسے عمران. ہائے 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 ہائے. سدا سلامت رہیے. مل کے سارے عبادت کرو. حیدری. میں پھر پڑھنے لگا ہوں. محمد اور علی 2 ہیں، محمد اور علی 2 ہیں مگر ہے پیکر وحدت. تو جو توحید کو پالے، تو جو تک. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اس سمجھنے پہ بے انتہا ممنون متشکر. تو جو توحید کو پالے اسے عمران کہتے ہیں. اور شان، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سدا سلامت رہیے، سدا سلامت رہیے بھائی جان، سدا سلامت رہیے. مولا آپ کا ذوق مودت سلامت رکھے. جاؤ سدا جیو، سدا جیو. آپ کے کیا کہنے، اس محبت پہ بے انتہا ممنون و متشکر ہوں. جاؤ صبح قیامت تک کا وقت لے لو، اس سے بڑی فراخ دلی کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے بعد وقت رہنا نہیں. جاؤ صبح قیامت تک کا وقت لے لو. وہ 5 ہستیاں ڈھونڈ کے لاؤ کہ جو آدم اور جناب حوا سلام اللہ علیہ کے نکاح میں موجود تھے. جب تک نہیں ملتے تب تک میرے پاس آپشن ہے، میں دیتا ہوں، تب تک انہیں مانو. اور ان سے بہتر ڈھونڈ پاؤ گے ہی نہیں. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وکیل ہیں میرے مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام. جناب حوا سلام اللہ علیہ کی وکیل ہیں سیدہ کونین مخدومہ کونین ام الحسنین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ایک درود مل کے پڑھ لیجئے بآواز بلند. اور قبلہ توجہات کا طالب ہوں. بڑا چھوٹا ہونے والا اس گھرانے میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. بڑا چھوٹا ہونے کے باوجود 2 برابر کے گواہ جناب حسنین، 2 برابر کے گواہ جناب حسنین. اور جناب آدم اور جناب حوا کے نکاح خان سرکار ختمی مرتبت سید الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ موجود ہیں. قبلہ کی موجودگی میں ایک علمی جملہ کہتا جاؤں جو میرے حاصل مطالعہ ہے. جب آدم علیہ السلام کا جناب حوا سے نکاح ہونے لگا نا، آدم علیہ السلام نے کہا پالنے والے ابھی زمین پہ آیا ہوں، میں نے ابھی تک کوئی کسب معاش کیا نہیں ہے، تو حق مہر بھی تو چکانا ہے. اس میں کیا دوں گا؟ حق مہر میں کیا دوں گا؟ حق مہر میں کیا دوں گا؟ آواز قدرت ہے اور کچھ نہیں کرنا، بس محمد و آل محمد پہ 5 مرتبہ درود پڑھ دینا. یہی تمہارا حق مہر ہے، یہی تمہارا حق مہر ہے. معذرت چاہتا ہوں، میں کہہ گیا زمین پہ آنا، میں کہہ گیا زمین پہ آ کے، زمین پہ نہیں، آسمانوں پہ ہی، آسمانوں پہ ہی نکاح ہوا. زمین پہ نکاح نہیں ہوا، آسمانوں پہ ہی نکاح ہوا. ٹھیک ہے، تو اب پتہ چل گیا سرکار آدم علیہ السلام کا نکاح خان جو ہے وہ ہے سید الانبیاء. ٹھیک ہے، میری تمہید ختم ہوئی، میں واپسی اپنے اشعار کی طرف آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں شان کہتی ہے کہ ذی شان ابو طالب ہے، کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے. اے اولاد آدم، اگر تھوڑی سی بھی رتی سی بھی آپ کے اندر غیرت موجود ہو تو کبھی بھی علی کے باپ کا ایمان مت پوچھنا. کیوں؟ شان کہتی ہے کہ ذی شان ابو طالب ہے، کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے. وہ جو آدم کا نکاح خان ہے اے مولوی جی، اس محمد کا نکاح خان ابو طالب ہے. وہ جو آدم کا نکاح خان ہے، وہ جو آدم کا، وہ جو آدم کا، وہ جو آدم کا نکاح خان ہے مولوی جی،
اپنے باپ کے نکاح خان کا انکار کر کے آدم کی اولاد ہونے سے انکار کر رہے. ہائے 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 ہائے، یقیناً تمہاری خلقت میں شیطان شامل ہے. وہ جو آدم کا نکاح خان ہے مولوی جی، اس محمد کا نکاح خان ابو طالب ہے. اور قبلہ زندگی کا یہ ایک فلسفہ ہے کہ کسی بھی شخص کے دوست اس کی زندگی تک، کسی بھی شخص کے دشمن اس کی زندگی تک. آؤ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت دیکھو کہ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے سلطان ہیں. میں کہہ رہا ہوں لاکھ سفیانی مٹے اور بشکل مہدی، لاکھ سفیانی مٹے اور بشکل مہدی، آج بھی وقت کا سلطان ابو طالب، آج بھی وقت کا سلطان ابو طالب ہے، آج بھی وقت کا سلطان ابو طالب ہے. شان کہتی ہے کہ ذیشان ابو طالب ہے، کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. مولا آپ کو سلامت رکھیں. بہت سا وقت لیا، میرے حق میں دعا کیجیے گا. میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں، مالک میری بھی اور جملہ مومنین کی جملہ پریشانیاں رفع فرمائیں. یا علی. جزاک اللہ آصف بھائی. آخر میں دعا تو کروا دی تھی قبلہ نے، لیکن کیونکہ بہت سارے مومنین بعد میں تشریف لائیں اس لیے پھر دعا ہم کرتے ہیں. شب جمعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو جو بارگاہ کریمہ اہل بیت کی خدمت میں پیش کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تجھے واسطہ ہے کریمہ اہل بیت کا پروردگار، تمام مومنین مومنات دنیا کے جس کونے میں پریشان حال ہیں، خصوصیت کے ساتھ پاکستان، عراق، شام اور وہ مومنین جو روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ بی بی کا ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو مومنین حضرات کسی حوالے سے، رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، تجھے واسطہ ہے کریمہ اہل بیت کا پروردگار ان کی اس مصیبت کو دور فرما اور ان کو اپنی بارگاہ سے بہترین رزق عطا فرما. جو مومنین اور مومنات حضرات بیمار ہیں، تجھے واسطہ ہے کریمہ اہل بیت کا، مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جناب عابد بیمار علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور ان کو صحت و کامرانی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے چہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اپنی بارگاہ میں امام زمان علیہ السلام کے ہم انتظار میں ہیں. پروردگار ان کی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی توجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شروع فرما. مل کے دعا امام زمانہ پڑھ لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سب مل کے پڑھیں گے. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا بنا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. مومنین کرام شب جمعہ ہے، اپنے اپنے معلومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے، یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں، یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں. ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم قم ہے. جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے. قسم خالق کی دنیا میں ہدایت اور شرافت کا، قسم خالق کی دنیا میں ہدایت اور شرافت کا. سرا ایک فاطمہ ہے، ایک سرا معصوم قم ہے. جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے. یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی، یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی. حجابی نور کا ایک سلسلہ معصوم قم ہے.